کروڑوں روپے کی جائیداد اور پولیس کو ملنے والا ایک گمنام خط جو چکوال کے ایک گھر میں برسوں سے قید بہن بھائی کی زندگی نہ بچا سکا۔ جب ہم تالا توڑ کر اس کمرے میں داخل ہوئے تو لگا جیسے جبی بی بی کمرے کی فرش پر کروٹ بدل کر سو رہی ہیں، مگر جب قریب جا کر دیکھا تو جبی بی بی مردہ حالت میں موجود تھی اور ان کی لاش سے بدبو آ رہی تھی۔ کچے فرش پر جا بجا سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں 2 عدد ٹوٹی چارپائیاں موجود تھی اور حد تو یہ کہ اس کمرے میں جہاں 2 انسانی وجود سسک رہے تھے وہیں انسانی فضلہ بھی بکھرا ہوا تھا۔ ناظرین، اکثر کہتے ہیں کہ جب انسان انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو اکثر حیوانیت بھی شرما جاتی ہے۔ آج کی دلخراش کہانی بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ کیسے دولت کے لالچ میں انسان انسانیت کے درجے سے گرا اور حیوانیت تک جا پہنچا، اور کیسے ایک گمنام خط جس کے صفحات کیا کھلے ظلم و بربریت کی نئی داستان کھلتی چلی گئی۔ ناظرین، 1 فروری 2024 چکوال کے تھانہ نیلا کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر سہیب ظفر کے نام پاکستان پوسٹ آفس کا ایک ڈاکیا ایک خط لے کر آتا ہے۔ یہ ایک گمنام خط تھا، لکھنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اگرچہ خط کے لفافے پر SHO نیلا لکھا ہوا تھا، لیکن خط کھولنے پر معلوم ہوا کہ خط لکھنے والے نے CM پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کو مخاطب کیا ہوا ہے۔ خط میں لکھا تھا: باخدمت جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، موزہ گھگ تھانہ نیلا تحصیل و ضلع چکوال میں ظلم و بربریت کی ایک کہانی درج کی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ SHO وہ خط پڑھتا گیا وہ حیران پریشان ہوتا گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ 2 جوان بہن بھائی جن کا والد 2 سال قبل وفات پا گیا اور والد سے قبل والدہ بھی اس دنیا سے چل بسی، انہیں حبس بے جا میں رکھا گیا۔ انہیں ایسی حالت میں رکھا گیا ہے کہ جہاں انسان تو کیا حیوان بھی نہ رہ سکیں۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو نیم پاگل کرنے کے لیے غلط اور نشہ آور ادویات دی گئی ہیں۔ خط لکھنے والے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دونوں بہن بھائی کروڑوں کی جائیداد کے وارث ہیں۔ سخت سرد موسم میں دونوں بہن بھائیوں کے لباس کے نام پر جسم پر ایک کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ ان کو کبھی کبھار گاؤں کی ایک عورت کھانا دے جاتی ہے اور ان کے ناخن اور بال دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ خط پولیس کو ملا تو پولیس نے فوراً جانچ پڑتال شروع کر دی، مگر اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے پولیس کو 10 دن لگے۔ 12 فروری کو کنفرم ہوا کہ یہ خبر سچ ہے۔ جب پولیس نے مذکورہ گھر پر چھاپا مارا اور کمرے کا تالا توڑا تو آگے ایک ظلم کی ناقابل بیان کہانی درج تھی۔ SHO کے مطابق جب ہم نے کمرے کا تالا توڑا اور کمرے میں داخل ہوئے تو لگا جیسے جبی بی بی کروٹ بدل کر سو رہی ہیں، مگر جب ہم قریب پہنچے تو وہ مردہ حالت میں موجود تھی اور لاش سے بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، 2 ٹوٹی ہوئی چارپائیاں پڑی تھی اور جبی بی بی کی حالت سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ لاش کی حالت انتہائی لاغر تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی اور لاش کے بالکل قریب انسانی فضلہ بھی موجود تھا۔ اس کے بعد پولیس نے دوسرے کمرے کا تالا توڑا تو جبی بی بی کا سہما، ڈرا اور خوفزدہ بھائی برآمد ہوا، جو پولیس کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ کچھ بھی بات کرنے یا بتانے کے قابل نہیں تھا۔ پولیس نے فوراً جبی بی بی کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچائی، پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کے بعد 13 فروری کو آہوں اور سسکیوں کے دوران جبی بی بی کو دفن کر دیا گیا۔ جبی بی بی کی موت کیسے ہوئی؟ کیا انہیں کوئی نشہ آور ادویات یا پھر انجیکشن دیے گئے؟ یہ تو پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن SHO کے مطابق بظاہر یہ لگتا ہے کہ جبی بی بی کی موت بھوک اور سردی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس حالت میں دونوں بہن بھائیوں کو رکھا گیا تھا وہاں پر انسان تو کیا حیوان کا بھی زندہ بچنا ناممکن تھا۔ گاؤں کے ایک شخص کے مطابق گاؤں کا کوئی نامعلوم شخص دونوں بہن بھائیوں کو کھڑکی میں سے کبھی کبھار کھانا دے کر جاتا تھا۔ دونوں بہن بھائی بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کی خواتین پردہ کیا کرتی تھی، اس وجہ سے گاؤں کا کوئی بھی شخص کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ آج جبی بی بی نیم پاگل حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکی، جبکہ اس کا بھائی نیم پاگل حالت میں ڈرا، سہما، خوف زدہ ہاسپٹل کے اندر زیر علاج ہے۔ لیکن SHO کے مطابق 2 سال قبل سب کچھ نارمل تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ کہ جبی بی بی نے کچھ عرصہ قبل BSc میں امتیازی نمبروں سے
कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, मौजा घग चकवाल के शुमाल में नदी के किनारे आबाद है। यहाँ पर मुगल कसर आबादी कसीर तादाद में आबाद है। ये लोग अपने नाम के साथ सरदार लिखते हैं। गांव के एक शख्स के मुताबिक इन दोनों बहन भाई के वालिद के नाम 2000 कनाल से ज्यादा अराजी थी, जो कि अभी तक इन दोनों बहन भाइयों के नाम मुंतकिल नहीं हुई। नाज़रीन, अब पुलिस की मदय्यत में FIR तो दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। और DPO चकवाल यानी कि अहमद मोयुद्दीन के मुताबिक बज़ाहिर ये लग रहा है कि जायदाद के लालच में दोनों बहन भाई की ये हालत की गई है। लेकिन अब इस वाक़े से सबक क्या मिल रहा है? इस वाक़े से सबक ये मिल रहा है कि लालच और जब हवस इंसान के अंदर हावी हो जाती है, उसके ऊपर तारी हो जाती है, तो वो इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है और फिर हैवान भी ऐसे इंसानों से पनाह मांगते हैं। अब जबी बीबी अपने वालिद के बाद ऐसी अजीबो गरीब हालत में दुनिया से रुखसत हो चुकी और उसका भाई अब खौफजदा हालत में सबको देख रहा है और मजीद परेशान हो रहा है। कैसी आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे जब माँ बाप जिंदा थे, और माँ बाप के जाने के बाद जायदाद के लालच में अपनों ने उनका क्या हाल कर दिया।